الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله. بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے حضرت مولانا میمون صاحب نے ابھی مجھ ناچیز کا تعارف کراتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ فرمایا تھا. حقیقت میں ہم لوگ تو نتھنگ ہیں، ناچیز ہیں، وہ کوئی قابل تعارف چیز نہیں. اگر کوئی قابل تعارف چیز ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے. اس کا تعارف جتنا بھی کرایا جائے وہ کم ہے. اس کے تعارف سے امت کو اور ملت کو فائدہ پہنچے گا. ملت کا ربط اور تعلق دارالعلوم دیوبند سے جڑے گا تو اس سے دینی فوائد حاصل ہوں گے. حضرت مولانا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہندوستان پر جب انگریزوں کا تسلط مکمل ہو گیا اور مغل تاجداروں میں سے جو آخری شہنشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، وہ گرفتار کر کے رنگون بھیج دیے گئے اور رنگون کے جیل خانے میں انہیں وہاں ڈال دیا گیا اور ان کی ساری اولاد کو دہلی میں قتل کر دیا گیا. خاندان کا کوئی فرد بچا نہیں، سب کو ختم کر دیا گیا اور یہ بڈھا بادشاہ اسے گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا اور پورے ہندوستان پر انگریز کا تسلط اور قبضہ مکمل ہو گیا. انگریز ہندوستان میں اسی دن داخل نہیں ہوئے تھے. انگریز ہندوستان میں اس سے 200 سال پہلے ہندوستان میں پہنچے تھے. جس دن ان کا قبضہ مکمل ہوا ہے اس سے 200 سال پہلے سے انہوں نے ہندوستان میں اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دی تھی. اور مدراس کی جو کالونی انہوں نے حاصل کی تھی
وہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے باپ شاہ جہاں کے باپ جہانگیر سے حاصل کی تھی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہے ان کا باپ ہے شاہ جہاں، ان کا باپ ہے جہانگیر، اور جہانگیر کا باپ ہے اکبر بادشاہ. تو اکبر بادشاہ کا جو بیٹا جہانگیر ہے، اس جہانگیر سے مدراس کی کالونی انہوں نے حاصل کی تھی، اور اس شرط یہ تھی کہ یہ اتنا ایریا ہے، تقریباً 25-30 کلومیٹر کا ایریا، کہ اس ایریے کے اندر مغل حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ہوگی اور وہ جو چاہیں گے وہ اس میں کریں گے. اس لیے میں نے اس کو کالونی کہا کہ انہوں نے اتنے حصے پر مغل بادشاہ کی حکومت ختم، اور اتنے حصے پر حکومت کس کی ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی یورپ میں اور یورپ اور انڈیا کے درمیان میں کب سے تجارت اور بزنس کرتی تھی، اس کی لمبی اس کے معلوم نہیں کب سے کرتی تھی. لیکن یہ جو پہلا معاہدہ ہوا ہے اور جس میں یہ مدراس کا یہ اتنا ایریا حاصل کیا ہے، یہ ایریا حاصل کیا ہے جہانگیر کے زمانے میں. پھر جہانگیر کا زمانہ چلا گیا، اس کے بعد میں اس کے بیٹے شاہ جہاں کا زمانہ آیا. تو شاہ جہاں کے زمانے میں کلکتہ کا جو فورٹ ولیم بنایا تھا انگریزوں نے، اس فورٹ ولیم کی جو ساری جگہ حاصل کی تھی وہ شاہ جہاں کے زمانے میں حاصل کی تھی. اور وہ فورٹ ولیم یہ بھی ایک طرح کی ان کی کالونی تھی، اور وہ بہت بڑا ایریا تھا. یعنی یہ سمجھو کہ ایک پورا ضلع، ہندوستان میں جتنے بڑے ضلع ہوتے ہیں اتنا بڑا ضلع، اس ضلع کے اندر وہ فورٹ بنایا تھا انہوں نے، فورٹ ولیم. وہ شخص تھے اور انہوں نے وہاں قلعہ بنایا تھا. اور ایک ضلع کی جتنی مسافت ہوتی ہے اتنی زمین اس کو الاٹ کر دی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کو الاٹ کر دی تھی. اور خطرہ یہ ہو چلا تھا کہ شاید یہ بہت جلد یہ مغل حکومت اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں بک جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کو کچھ کرم اور فضل فرمانا منظور تھا کہ شاہ جہاں کا دور گزر گیا. تو شاہ جہاں کے دو بیٹے تھے، دارا شکوہ اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ، یہ دو بیٹے تھے. دارا شکوہ باپ کے خیال کا تھا اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ اسلامی خیال کے تھے، جن کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں فنڈامنٹل. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ اسلامی خیالات کے تھے، فنڈامنٹل تھے، اور وہ جو دارا شکوہ تھا وہ باپ کے خیال کا تھا. جب شاہ جہاں بوڑھا ہو گیا تو اس نے ایک ایسے موقع پر کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ حیدرآباد میں ایک مہم پر گئے ہوئے تھے. دلی سے حیدرآباد کی مسافت 1 مہینے کی تھی، کہ یہاں سے وہاں تک 1 مہینے کی آمد و رفت تھی، 1 مہینے میں جاتے تھے. دلی سے چلیں گے تو 1 مہینے میں حیدرآباد پہنچیں گے، حیدرآباد سے چلیں گے 1 مہینے میں آئیں گے. تو عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہاں حیدرآباد میں ایک مہم پر تھے، اور یہاں باپ نے چپکے سے دارا شکوہ کو حکومت سونپ دی اور اپنے آپ کو بے تعلق کر دیے. تو باپ تو بہرحال بوڑھا ہو گیا تھا، پھر 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کا یوں خیال ہو ایک بیٹے کا یوں خیال ہو، تو باپ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ بیٹا جو دوسرے خیال کا تھا، جب ساری حکومت اس کے پاس چلی گئی تو صورتحال ساری بگڑنے کا خطرہ ہوا. تو باپ نے موقع دیکھ کر کے کہ عالمگیر وہاں حیدرآباد میں دکن میں مہم پر ہے، اس نے اچانک دارا شکوہ کو حکومت دی تھی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے معلوم ہوا، اور وہ اتنا تیزی کے ساتھ لشکر لے کے چلے کہ حیدرآباد سے 10 دن کے اندر دلی پہنچے. جو 1 مہینے کی مسافت ہے، رات دن سوئے ہی نہیں، چلتے ہی رہے 10 دن کے اندر دلی پہنچے. اور اپنے بھائی کے ساتھ آ کر انہوں نے جنگ کی اور بھائی کو ہرایا، مارا گیا اور وہ حکومت پر قبضہ کر لیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے ہندوستان پر 50 سال سے زیادہ حکومت کی. یہ جو 50 سال کی حکومت عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کی، اس نے انگریزوں کے جو ناپاک عزائم تھے ان کو 200 سال پیچھے دھکیل دیا. ہندوستان کی غلامی 200 سال پیچھے چلی گئی. خیر،
عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک وقت آیا کہ ان کا زمانہ بھی پورا ہو گیا، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے آنے شروع ہوئے، اولاد در اولاد، اور 100 سال کے اندر 13 بادشاہ ہیں۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اکیلوں نے 150 سال سے زیادہ حکومت کی ہے، اور یہ 100 سال کے اندر 13 بادشاہ ہیں، کوئی 2-4، کوئی 5 سال، کوئی 7 سال، کوئی 2 سال، کوئی 1.5 سال، اسی طرح فٹافٹ بادشاہتیں بدلتی تھی۔ کیوں؟ وہ انگریزوں کی ریشہ دوانیاں دربار تک پہنچ گئی تھی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بعد میں شاہ عالم ثانی کے زمانے میں مغل گورنمنٹ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان میں ایک پیکٹ ہوا، معاہدہ ہوا۔ معاہدہ کیا ہوا؟ زمین خدا کی، الارض للہ، زمین خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور آرڈر کمپنی بہادر کا۔ یہ شاہ عالم ثانی کے زمانے میں پیکٹ ہوا ہے کہ پورے ہندوستان سے اب 5 ملک بن گئے ہیں۔ اس ہندوستان کے آج 5 ملک بن گئے ہیں: پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، برما اور تبت۔ یہ اتنے سارے ٹکڑے ہو کر کے الگ الگ ہوئے ہیں، یہ سارا ایک ہندوستان تھا۔ اس پورے ہندوستان کی زمین کس کی؟ زمین اللہ کی، اور گورنمنٹ کس کی؟ گورنمنٹ بادشاہ سلامت کی، یعنی مغل بادشاہوں کی۔ اور اس پورے ہندوستان میں آرڈر کس کا چلے گا؟ آرڈر چلے گا کمپنی بہادر کا۔ یہ جب پیکٹ ہوا دلی کے لال قلعے میں بیٹھ کر، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے جو بہت بڑے عالم ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا زمانہ گزر چکا تھا، اور ان کے بعد ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں یہ پیکٹ ہوا کمپنی کے ساتھ اور مغل بادشاہوں کے ساتھ، دلی کے لال قلعے میں بیٹھ کر کے یہ معاہدہ ہوا۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے، جبکہ پورے ہندوستان پر مغل حکومت قائم تھی۔ مگر اس حکومت کا کیا فائدہ؟ وہ مغل حکومت صرف لال قلعے کے اندر تھی، لال قلعے میں ان کا آرڈر چلے گا، لال قلعے سے باہر سڑک پر مغل بادشاہ کا آرڈر نہیں چلے گا، سڑک پر کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے احکام نافذ ہوں گے۔ تو اب وہ نام کی حکومت کس کام کی؟ تو چاہے وہ ہندوستان میں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، مگر آرڈر سارا کا سارا چل رہا تھا انگریزوں کا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ حضرت کا یہ فتویٰ چھپا ہوا آج بھی موجود ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو فتوے ہیں وہ فارسی زبان میں، کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان کی جو سرکاری اور پبلک لینگویج جو تھی وہ فارسی تھی، یا تو سنسکرت بولی جاتی تھی یا فارسی بولی جاتی تھی، ابھی ہندی اور اردو وجود میں نہیں آئے تھے۔ تو حضرت کے فتاوی فارسی میں ہیں، اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے فتاوی کے جو مجموعہ چھپا ہے اس کا نام ہے فتاوی عزیزی، اور یہ 2 والیوم میں چھپا ہوا ہے، 2 جلدوں میں یہ فتاوی چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو فتاوی عزیزی چھپا ہوا ہے اس میں یہ فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ دیکھو جب یہ مسئلہ آتا ہے فلاں ملک دارالاسلام ہے یا دارالحرب ہے، تو پڑھے لکھے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کوئسچن پیدا ہوتے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں وہ سوچنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اگر میں ادھورا چھوڑ کر چلوں گا تو ان کا ذہن مشوش ہوگا۔
ان کے ذہن کنفیوز ہوگا کہ دارالحرب یہ کیا ہے، دارالاسلام کیا ہے، اس لیے تھوڑا سا اسے بھی سمجھانا ضروری ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یہ بہت عام موٹی سی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں، ان الفاظ کے جو ڈکشنری میں جو میننگ ہوتی ہیں وہی مراد ہوتی ہے عام طور پر تو، لیکن بعض الفاظ ہوتے ہیں جو اصطلاحات کہلاتی ہیں، ٹرم کہلاتی ہیں، ان کے معنی ڈکشنری میں اور ہوتے ہیں اور اصطلاحی معنی اس کے اور ہو جاتے ہیں۔ مثلا صلاۃ کے معنی ڈکشنری میں کیا ہیں؟ معنی ہے دعا، اور اسلام کی اصطلاح میں کیا ہے؟ نماز۔ خاص طریقے سے کھڑے ہو، خاص طریقے سے نیت باندھو، پھر کھڑے رہو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز، یہ صلاۃ کے یہ معنی ہے، یہ اسلامی اصطلاح ہے۔ لغت میں یہ صلاۃ کے معنی نہیں ہے، لغت میں صلاۃ کے معنی دعا۔ اور اس نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں بھی دعا ہے، آخری قاعدے میں دعا مانگی جاتی ہے، اس لیے پورے مجموعے کو صلاۃ کہہ دیے۔ حج کے معنی لغت میں کیا ہے؟ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، کہیں کا بھی ارادہ کرو۔ ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہمیں فلاں محلے میں جانا، فلاں کے گھر جانا ہے، یعنی کسی جگہ میں جانے کا ارادہ کرنا، یہ ارادہ، یہ حج کے معنی ہے۔ کھانے کا ارادہ حج نہیں، کسی جگہ کا جانے، کسی جگہ کا ارادہ، یہ حج ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں حج کے معنی آپ جانتے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ جسے کہتے ہیں، اس کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور وہ بھی ایک خاص طریقہ ہے کہ میقات سے احرام باندھو اور یوں جاؤ، اور 9 تاریخ کو عرفہ میں جاؤ، اور 10 تاریخ کو یہ کرو، اور 11 تاریخ کو یہ کرو، ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے کا نام ہے حج۔ یہ جو حج کے معنی ہے یہ اسلامی اصطلاح ہے، اور لغت میں حج کے معنی ہے کسی جگہ کا ارادہ کرنا۔ یہ میں نے بہت سی مثالیں دی، ان مثالوں سے آپ اب اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ جو دارالاسلام اور دارالحرب یہ جو اصطلاح ہے اس کے جو لغت میں معنی ہے وہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہ ہماری فقہ کی ایک اصطلاح ہے، اور اس کے معنی فقہ میں جو لکھے ہیں وہ ہیں۔ آپ ڈکشنری کھول کر کے اس کے معنی متعین کریں، ڈکشنری کھول کر متعین نہیں ہوں گے، ڈکشنری کھول کر تو معنی کیا ہوں گے؟ دارالاسلام معنی اسلام کا گھر، دار معنی ہوم، اسلام کا گھر، اسلام کا گھر کہو، یعنی اسلام کا گھر یعنی وہ کنٹری جہاں 100% اسلام کا قانون نافذ ہو، جہاں ہر شخص اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو، کوئی اس کے خلاف ہوئی نہ، کوئی غیر مسلم اس کنٹری میں ہوئی نہ، اس کنٹری میں ہر ایک مسلمان ہو، اور ہر مسلمان بھی دین اسلام پر مکمل عمل کرنے والا ہو، وہ دارالاسلام ہے۔ اسی طریقے سے دارالحرب کے معنی آپ ڈکشنری کھول کر کے ہوں گے تو دار کے معنی ہوم، اور حرب کے معنی وار۔ دارالحرب معنی جہاں وار ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی کا ملک، لڑائی کی کنٹری، جہاں جنگ ہو رہی، لڑائی ہو رہی ہے۔ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے۔ جس کنٹری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے وہ جگہ ہے دارالحرب۔ یہ معنی جو ہم نے کیے ہیں یہ تو ڈکشنری کھول کر معنی کیے ہیں، مگر میرے بزرگوں اور بھائیوں یہ ڈکشنری سے متعین کرنے کے یہ لفظ نہیں ہے، یہ تو ہماری فقہ کی اصطلاحات ہیں، ٹرم ہیں۔
لہذا ان کے معنی ڈکشنری میں سے طے نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری فقہ میں دیکھیں گے، جیسے حج کے معنی وہاں سے دیکھیں گے، صلاۃ کے معنی فقہ میں دیکھیں گے، زکوٰۃ کے معنی فقہ میں دیکھیں گے، صوم کے معنی فقہ میں دیکھیں گے۔ اسی طریقے پر دارالاسلام کے معنی بھی فقہ میں دیکھیں گے، دارالحرب کے معنی بھی فقہ میں دیکھیں گے، لغت میں اور ڈکشنری میں نہیں دیکھیں گے۔ یہ میں تفصیل کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے بہت سے بھائیوں کو جب دارالحرب لفظ سنتے ہیں تو فوراً ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جہاں جو وار ہو رہی ہو، ہندو مسلم رائٹ ہو رہا اور جھگڑا ہو رہا، بس وہی دارالحرب ہو سکتا ہے، اور جہاں کوئی جھگڑا اور رائٹ اور کوئی وار نہیں ہے وہ دارالحرب کیسے؟ یہ جو ہمارے بھائی سوچنے لگتے ہیں وہ ڈکشنری سے معنی متعین کرتے ہیں، حالانکہ جتنے ٹرم ہوتے ہیں، اصطلاحات ہوتی ہیں، کسی اصطلاح کے معنی ڈکشنری سے متعین نہیں ہوتے۔ فقہ میں دارالاسلام کہتے ہیں اس ملک کو جہاں اقتدار اعلی مسلمانوں کے پاس ہو، وہ دارالاسلام، چاہے وہاں صرف مسلمان رہتے ہوں، چاہے مسلمانوں کے ساتھ نن مسلم بھی رہتے ہوں، چاہے دنیا کی سارے ہی غیر مسلم وہاں بستے ہوں، چاہے وہاں پارلیمنٹری حکومت ہو، چاہے وہاں کنگڈم ہو، چاہے وہاں ریپبلک ہو، چاہے حکومت کا کوئی طریقہ ہو، اقتدار اعلیٰ یعنی سوورنٹی یہ مسلمانوں کے پاس ہو، بس وہ دارالاسلام ہے۔ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا بنگلہ دیش ہے، اور ہمارا انڈیا ہے۔ آپ ڈھاکے میں گھومیے، دلی میں گھومیے، اور لاہور میں یا کراچی میں گھومیے، آپ کو کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا۔ مغرب کی جب اذان ہوگی تو جو صورتحال منظر آپ کو دہلی میں نظر آئے گا وہی ڈھاکے میں نظر آئے گا، وہی لاہور میں اور کراچی میں نظر آئے گا۔ کہ جب مغرب کی اذان ہوگی تو کچھ لوگ ہوں گے جو فوراً مسجدوں کی طرف متوجہ ہوں گے، باقی سڑک کے اوپر ٹریفک چل رہی ہے، ٹریفک پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مغرب کی اذان ہو گئی ایک دم ٹریفک رک جانی چاہیے اور سب لوگ مسجدوں میں بھر جانے چاہیے۔ نہیں ہوگا ایسا، دلی میں بھی نہیں ہوگا، ڈھاکے میں بھی نہیں ہوگا، لاہور میں بھی نہیں ہوگا، کراچی میں بھی نہیں ہوگا۔ میں سب جگہ دیکھ کر آیا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ اللہ کے بندے ہیں جو دلی میں بھی اللہ اکبر سنتے ہی ایک دم بھاگتے ہیں مسجدوں کی طرف۔ ڈھاکے میں بھی میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ایک دم بھاگتے ہیں، پاکستان میں بھی دیکھا کہ سب لوگ بھاگتے ہیں، اور باقی وہی جو صورتحال تینوں ملکوں کی یکساں۔ تو مدار اس پر نہیں ہے کہ اسلام پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، اس پر مدار نہیں ہے۔ مدار اس پر یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہے۔ ظاہر ہے پاکستان میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس ہے، اگرچہ وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، اور معلوم نہیں کون سی اقوام رہتی ہوں گی، لیکن پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس میں ہے۔ اور ہندوستان میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ پارلیمنٹری حکومت ہے، اور پارلیمنٹری حکومت میں اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں، اور وہاں مسلمان کی سیٹیں 500 میں کل 40 ہوتی، کل 500 میں 40 سیٹیں مشکل سے آتی ہیں، وہ بھی قسمت آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کچھ نہیں۔ اس لیے جب پارلیمنٹری نظام میں اکثریت پر فیصلے ہوتے ہیں تو اکثریت و مسلمانوں کی کسی قیمت پر کوئی شکل ہی نہیں ہونے کی۔ تو اقتدار اعلیٰ پارلیمنٹ ہونے کی وجہ سے غیر مسلموں کے پاس میں ہے، اور یہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس میں ہے، لہذا پاکستان اور بنگلہ دیش یہ دارالاسلام ہے اور انڈیا دارالحرب ہے۔ اسی سے آپ دنیا کے تمام ملکوں کو سوچ لیں کہ آپ کے کینیڈا کا کیا حکم ہے، اور یو ایس اے کا کیا حکم ہے، اور برٹش کا کیا ہے، اور جرمنی کا کیا ہے، اور فرانس کا کیا ہے، اور اس کا کیا ہے، یہ قاعدہ آپ ساری دنیا میں پھیلا لیں۔ دارالاسلام جہاں اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے پاس ہو، چاہے وہاں اسلامی قوانین جاری ہوں چاہے نہ ہوں۔ پاکستان میں اسلامی قوانین جاری نہیں ہے، بنگلہ دیش میں اسلامی قوانین جاری نہیں ہے، لیکن اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان چاہیں تو رات چاہیں تو صبح قانون اسلامی جاری کر سکتے ہیں، اور مسلمانین نہ چاہیں تو کوئی کیا کر لے گا۔ اور انڈیا کی صورتحال
کینیڈا کی صورتحال، برٹش کی صورتحال، یہاں بھی لاکھوں مسلمان ہیں، لیکن یہاں مسلمان چاہیں تو بھی کچھ نہیں کر سکتے، انڈیا میں مسلمان چاہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دارالاسلام اور دارالحرب کا مدار اس پر ہے، پہلے یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو۔ اب آپ غور کیجئے، ہندوستان پر نام کا بادشاہ، ربڑ کی مہر کس کی ہے؟ مغل بادشاہ، ملک بادشاہ سلامت کا، مگر وہ ملک بادشاہ سلامت کا تو لال قلعے کے اندر اندر ہے، لال قلعے سے باہر جو سڑک جا رہی ہے اس سڑک پر جو ٹریفک قانون ہے اس میں مغل بادشاہ کا قانون نہیں چلے گا، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون چلے گا۔ تو جب پورے ملک کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قانون چل رہا ہے کہ آرڈر کمپنی بہادر کا، تو ہندوستان پر مغل بادشاہوں کا اقتدار اعلیٰ باقی نہیں رہا۔ جب اقتدار اعلیٰ باقی نہیں رہا تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سود جائز ہو گیا، اب خوب سود کھاؤ، دو اور خوب لو، لوگوں سے سود لو بھی اور دو بھی، اور جتنے ناجائز معاملات ہیں وہ عقود فاسدہ وہ سب جائز ہو گئے وہاں۔ یہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے یہ قطعاً غلط ذہن بنا ہوا ہے، قطعاً غلط ذہن بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، اس حدیث سے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ مکی دور ہے، ابھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ نہیں آئے۔ مکی دور میں جزیرت العرب کے پڑوس میں دو حکومتیں تھیں، ایک تھی ایران کی حکومت، یہ مجوسیوں کی حکومت تھی، اور ایک تھی رومن ایمپائر، یہ کرسچنوں کی عیسائیوں کی حکومت تھی۔ ایرانی آگ کو پوجتے تھے، جیسے مکہ کے مشرکین مورتیوں کو، پتھروں کو پوجتے تھے، یہ ایران کے لوگ آگ کو پوجتے تھے۔ اور یہ رومن امپائر والے کرسچن تھے، اور مسلمان جیسے اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے رسول کو مانتے تھے، آسمانی کتاب کو مانتے تھے، یہ عیسائی بھی یہ تینوں چیزیں مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ ماننا کیسا بھی ہے لیکن مانتے ہیں۔ اس لیے جب ان دو حکومتوں میں لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی میں اتفاق کی بات تھی کہ سپر پاور رومن ایمپائر تھا، اس زمانے کا سپر پاور رومن ایمپائر تھا، اور ایرانی حکومت اس کے سامنے بہت بڑی حکومت نہیں تھی، اچھی خاصی حکومت تھی، لیکن سپر پاور سے ٹکر لینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی ان دونوں کی ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ایران جیت گیا، اور جیت کر کے اس نے ایک بہت بڑا علاقہ، زمین کا، ملک کا قبضہ کر لیا۔ جب یہ واقعہ جزیرت العرب کے پڑوس میں پیش آیا تو مکہ میں مشرکوں نے بغلیں بجائی، دیکھو ہماری پارٹی جیتی، دیکھو ہماری پارٹی جیتی۔ کیوں؟ ایرانی وہ آگ پوجنے والے ہیں، مکہ کے مشرکین مورتی پوجنے والے ہیں، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک، تو انہوں نے اس کو اپنی پارٹی کہا، تو دیکھو ہماری پارٹی جیتی۔ اور مسلمانوں کا منہ چڑھایا کہ تمہاری پارٹی یعنی رومن ایمپائر یعنی اہل کتاب دیکھو ہارے، تمہاری پارٹی ہاری۔ حالانکہ مسلمانوں کو ایرانیوں سے کیا لینا ہے، رومیوں سے کیا لینا ہے، وہ پڑوسی حکومت ہیں، یہ جیتے تو ہمارا کیا، وہ جیتے تو ہمارا کیا۔ لیکن وہ یہاں جو مکہ میں اسلام اور کفر کی لڑائی ہو رہی تھی، وہ اسلام اور کفر کی لڑائی وہاں تک جاتی۔ ہمارے انڈیا میں ہم روز اس کے تماشے دیکھتے ہیں، دنیا میں کھیل ہوتے رہتے ہیں، کھیل اسلام میں ناجائز، ایک لغو چیز،
مگر اگر پاکستان کی ٹیم ہار جائے تو ہندو ٹوکرے بھر بھر کے مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے. ارے پاکستان کی ٹیم ہار گئی تمہیں کیا ملا؟ مسلمانوں کا منہ چڑھانے کے لیے کہ دیکھو تمہاری پارٹی ہاری. اور پاکستان کی ٹیم جیت جائے تو مسلمان دکان کی دکان لٹا دیتا ہے مٹھائی کی. ارے بھی پاکستان کی ٹیم جیتی تمہارا کیا ہے؟ تمہارے ملک کی تھوڑی نہیں. وہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے. پاکستان کی ٹیم ہارے گی یا جیتی تمہارے. اسی طریقے سے مکے کی میں جو ہماری تمہاری لڑائی ہو رہی اس میں بھی ہم جیتیں گے تم ہارو گے. نیک فالی اور بد فالی. انہوں نے نیک فالی لی کہ مکہ میں بھی ہم جیتیں گے.